بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک سوال ہے خواتین کی طرف سے کہ جو مسلمان حاکم ہیں ان کو کرٹیسائز کرنا کیسا ہے۔ تو دیکھیے اسلام میں جو حاکم وقت ہے، حاکم وقت کا ہم نے پیچھے شروع میں جو باتیں کہی ہیں اس سے بھی آپ جواب تقریباً سمجھ سکتے ہیں کہ حاکم کی اطاعت کرنا ایک محکوم شخص پر جو کہ اس کی رعایا میں سے ہے اس شخص پہ واجب ہے۔ اب حاکم کے متعلق جو سوال آیا ہے کہ حاکم کو کرٹیسائز کرنا اگر وہ خلاف شرع کام، مثلا اس نے بغیر محرم کے حج کی اجازت دے دی یا میوزک کنسرٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، اس طرح کے مسائل، اب ظاہر ہے کہ حاکم کی جو بات خلاف شرع ہے تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک، اگر مان لیجئے حاکم وقت نے اپنے ملک میں عورتوں کو بغیر محرم کے حج جانے کی، عمرہ جانے کی اجازت دے دی، تو آپ کیوں جا رہے ہیں بھئی؟ آپ مت جائیے، آپ اس کی اطاعت کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان اطاعت کیوں کرے؟ کوئی خاتون یا کوئی مسلمان عورت حج کرنے کیوں جائے بغیر محرم کے؟ اگر حاکم نے کہہ دیا ہے تو کیوں جائے بھائی؟ آپ مت کیجیے نا اطاعت اس کی، وہ آپ کو زبردستی تو خرچ سے نکال کے لائے گا نہیں کہ لے چلو بھائی حج کر لو آ کر کے، تو یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے۔ ایسی مسئلہ میوزک کنسرٹ وغیرہ کا، اس طرح کی چیزوں کا، آپ اس میں کیوں جائیں گے بھائی؟ اس میں تو فساق و فجار ہی جائیں گے، فساق جائیں گے، فجار جائیں گے۔ تو اب یہاں پر مسئلہ رہ جاتا، تو اب ایک مومن اور ایک سچا مسلمان ایسی جگہوں پہ نہ جائے، اس نے اگر اس چیز کی اجازت دی ہے بلا شبہ وہ منکر ہے، اس کو منکر جانے اور یہ اعتقاد رکھے کہ یہ بات غلط ہے۔ تو کرٹیسائز کرنا دیکھیے الگ مسئلہ ہے، کرٹیسائز کرنا الگ مسئلہ ہے، اور حاکم کی بات جو خلاف شرع ہو اس کو نہ ماننا الگ مسئلہ ہے۔ تو جب کوئی انسان حاکم کی خلاف شرع بات کو نہیں مانے گا، عمل نہیں کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا کیونکہ اس کو منع کیا گیا ہے شریعت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تو جانے گا نا کہ حاکم نے بات غلط کہی ہے، تبھی تو اس کی اطاعت سے پیچھے رہے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حاکم وقت کے وہ احکامات جو اس کے خلاف شرع احکام ہیں، حدیث کے، قرآن کے خلاف جو بات کہتا ہے وہ بات، اس بات کو یہ جاننا کہ یہ خلاف شرع ہے اور اس کو یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ بات غلط ہے، منکر ماننا، یہ تو جائز ہے، اس کی تو اجازت ہے۔ اور ہر حکم کو جو بھی آپ کے پاس آئے، جو بھی قانون وہ پاس کرے، اس قانون کو کتاب و سنت سے پیش کرنا چاہیے۔ حالانکہ ممکن ہے کہ وہ بھی بسا اوقات علماء کا سہارا لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض احکام وہ زبردستی منوانے کی بات کرتا ہے، یا حکم علماء سے کہتا ہے نہیں یہی فتویٰ دو۔ تو پھر ہر انسان کا، ہر عالم کا اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اگر کوئی نیا قانون آیا ہے تو اس نئے قانون کو اگر وہ خود جان سکتا ہے، عالم ہے، تو وہ خود کتاب و سنت سے دیکھ لے، سمجھ لے، اور اگر وہ خود نہیں جان سکتا تو وہ علماء سے پوچھ لے، پوچھ کر کے پھر وہ جب پتہ چل جائے کہ بھئی یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو نہ مانے، بات ختم ہو گئی۔ اپنے بچوں کو بتا دے کہ بیٹے یہ کام نہیں کرنا، یہ چیز جائز نہیں ہے، گرچہ وہاں سے حکم آیا ہے ہم نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے جواب دہ ہیں۔ تو یہ چیز بادشاہ کے حکم کو نہ ماننا جو خلاف شرع ہو یہ تو واجب ہے، اور پھر اس کی خلاف شرع بات کو خلاف شرع قرار دینا اور خود میں اس کو جاننا یہ ضروری ہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ آتا ہے کرٹیسائز کرنے کا، کرٹیسزم کا، کہ آپ کھڑے ہوں، میدان میں آئیں، ممبر پہ آئیں، اسٹیج پہ آئیں، یا آج کل کے وقت میں میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ آئیں اور آپ کھلم کھلا اس کی برائی کریں، یہ مسئلہ ہے اصل، یہ ناجائز ہے۔ وہاں اس کے متعلق آپ کا فریضہ ہے، اگر آپ صاحب علم ہیں، صاحب اثر ہیں، صاحب کلمہ ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، آپ صاحب حل و عقد ہیں، آپ اتنے بڑے مقام کے مرتبے کے مالک ہیں۔ اب کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی بہت بڑا پیسے والا انسان ہو تو عام خدمات کرنے والا، سماجی شخصیت بڑی بڑی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ بڑے مشہور ہو جاتے ہیں اور بڑے ان کی خدمات ہوتی ہیں، تو آپ اگر اس لیول کے ہیں جس کی پہنچ اس بادشاہ تک ہے تو آپ اس سے خصوصی ملاقات کیجئے اور ان کو
اللہ تعالیٰ کے حکم یاد دلائیے اور ان کو نصیحت کر دیجئے، ایک پیشکش رکھ دیجئے اس کے سامنے تجویز کے، حضرت یہ فلاں صاحب یہ چیز جو ہے خلاف شرع ہے اور آپ اس کو اس چیز سے اگر ختم کر دیں یہ چیز تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ شریعت کا حکم یہی ہے، تو آپ کا کام ہی نصیحت کر دینا۔ اگر آپ نصیحت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس مقام پر نہیں ہیں کہ وہ آپ کی بات سنے یا آپ کی وہاں تک پہنچ ہو، تو آپ کا کام ہے اس کے حق میں دعا کریں، یہ دعا کریں کہ اللہ اس شخص کو ہدایت دے اور اس کو ایسے مشیران نیک نصیب کر جو اس کو اچھا مشورہ دیں، یہ دعا کیجیے آپ اس کے لیے۔ آپ دیکھ کتنی بڑی چیز ہے یہ، آپ اس حاکم کے لیے دعا کر رہے ہیں اگر، تو ایک تو یہ اس کی محبت دل میں بیٹھتی ہے۔ ابھی آپ کسی عام مسلمان کی دعا کر کے دیکھیے، پڑوسی ہو آپ کا، محلے کا ہو، رشتہ دار ہو، یا ایسے چلتے پھرتے کوئی انسان آپ کو دکھا، آپ پہنچے راستے میں کوئی ایمبولینس جا رہی ہے یا آپ ہاسپٹل پہنچے کہیں دیکھا، آپ اس کے دعا کر کے دیکھیے، دل میں الگ نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، محبت کا نیا جذبہ، کیونکہ ہمارا دل اس کے لیے کچھ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے کہ اللہ اس کو شفا دے دے۔ آپ کہہ کے دیکھیے اس بات کو، آپ کے دل میں اس انسان کے لیے نیا جذبہ آئے گا اور آپ کے دل میں خلوص پیدا ہوگا، ایک الگ جذبے آئیں گے دل کے اندر جو پہلے محسوس نہیں ہوتے ہوں گے آپ کو، آپ کر کے دیکھ لیجیے۔ تو جب آپ بادشاہ کے لیے دعا کریں گے تو بادشاہ کے لیے دعا کرنے سے پہلے تو آپ کا دل صاف ہوگا اس کے لیے اور اس کی محبت سے بھرے گا اور اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بڑھے گا آپ کے دل میں، ایک تو چیز یہ ہے، تو بغض و کینہ ختم ہوگا، تو دل کی صفائی، مومن بغض اور کینہ نہیں رکھتا کسی کے لیے، ایک تو یہ ایمان کی علامت۔ دوسری چیز، اس کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا حقیقت میں آپ کے خود کے لیے ہے، کیونکہ جب حاکم کے حق میں دعا قبول ہوگی تو پھر وہ رعایا کو پہنچے گی، سمجھے کہ نہیں؟ امام احمد رحمہ اللہ سے مشہور ہے یہ چیز، معروف ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر مجھے کوئی ایسی دعا ملتی، اللہ کی طرف سے چانس ملتا کہ ایک دعا آپ کی ایسی جو قبول ضرور ہوگی، تو میں وہ حاکم کے لیے بنا دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ حاکم کے لیے دعا کرنا حقیقت میں ساری پبلک اور امت کے لیے دعا کرنا ہے اور خود کے لیے بھی، کیونکہ وہ ہماری دعا سے اگر وہ ٹھیک ہوگا تو اس کا فائدہ ہم تک پہنچے گا۔ اب یہ اہل سنت کا طریقہ ہے کہ وہ یا تو نصیحت اور خیر خواہی کے طور سے اس سے نصح کرتے ہیں اور جا کے ملاقات کرتے ہیں ادب کے ساتھ، اس کے مقام کو محفوظ کرتے ہوئے، اور اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو اس کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کر کے دیکھیے کون کرے گا دعا۔ ہمارے زمانے میں تو آج ماحول یہ بن گیا ہے کہ حاکم کے لیے دعا تو بہت دور، اس کی تشہیر کی جائے، بے عزتی کی جائے، بدنام کیا جائے، خامی نکالی جائے اور اس کو نااہل قرار دیا جائے۔ جب آپ نااہل قرار دیں گے تو کیا حالات ہوں گے ابھی تو پتہ نہیں چلے گا، مگر دھیرے دھیرے جب وہ کہتے نا کہ وہ جب ایک نل سے ایک بوند گرتا ہے نا تو پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ جب آپ دھیرے دھیرے بولیں گے، پبلک کے دماغ میں ذہن بنے گا، پبلک کے ذہن میں اس شخص کی کراہت بیٹھے گی، بغض پیدا ہوگا اور ایک دم وہ پھٹ پڑیں گے۔ یہی تو ہوا تھا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں ہوتی تھی، لوگوں کے دماغوں کو بھر دیا گیا اور آخرکار وہ مدینہ آئے اور بہرکیف ان کی شہادت تک انجام پہنچا۔ تو یہ ہوتا ہے حاکم کے خلاف بولنے کا انجام۔ ہمیں بھی، ہم جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں، ہمیں بھی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کسی حاکم کو، جو مسلمان حاکم ہے، اس کے خلاف بولیں، بلکہ ہمارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہاں اگر کوئی کسی چیز کو پوچھے، حکم پوچھے تو بتا دیں کہ ہاں یہ جو بات آئی یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے، خلاف شرع ہے۔ رہی بات اس بات کی کہ وہ جو کر رہے ہیں ان کے خلاف بولنا چاہیے، تو بولنا اس طرح سے بولنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے بغض پیدا ہوتا ہے۔ ہم ہی لوگ جب عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں اور حرم اور حرمین کی وہاں کے انتظامات دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کو پہلے سے اتنا بھر دیا جاتا ہے ان کے خلاف بدظنی سے کہ اس بدظنی کی وجہ سے ہمیں ان کی کوئی خدمت نظر نہیں آتی، کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ ہمیں نظر نہیں آتا کہ آج آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک خاتون کو بغیر محرم کے جانے کے لیے اجازت دے دی اس نے۔ سوال یہ کہ یہ مسئلہ تو اپنے آپ میں ناجائز ہے کہ ٹھیک ہے بغیر محرم کے نہیں جائے گی، لیکن دوسری طرف یہاں ایک کتنی بڑی ایک خیر ہے اس کے اندر، کیا خوبی کہ اس انسان نے اپنے ملک تک ہی نہیں بلکہ اللہ کے گھر تک پہنچنے کا راستہ اتنا پرامن بنا دیا ہے کہ ایک خاتون بغیر محرم کے بھی نکلے گی
تو وہ وہاں ڈائریکٹ جائے گی، جا کے عمرہ کرے گی اور واپس آئے گی، اسے کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا۔ کیا یہ نعمت نہیں اللہ تعالیٰ کی؟ یہ امن، یہ سکون ہمارے ملکوں کے حاجی جب اب سے 100 سال 150 سوا 100 سال پہلے سعودی حکومت آنے سے پہلے جب یہی ہمارے حنفیوں کی ماتریدیوں کی جب حکومت تھی ترکیوں کی، تو اس زمانے میں جب جایا کرتے تھے ہمارے حاجی، کیوں آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی گاؤں میں ایسا ہوتا ہے جب کوئی حج پہ جاتا ہے تو بہت سے لوگ چھوڑنے جاتے ہیں اور روتے ہوئے اور ودا کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پرانے وقتوں کی عادتیں یہ وراثت میں ملی ہیں کہ پرانے وقتوں میں لوگ جب جاتے تھے تو ان کو لگتا تھا اب کفن باندھ کے جا رہے ہیں۔ ہم نے خود اپنے بچپن میں سنا ہے کہ حاجی ہم پوچھتے تھے کہ یہ کیوں روتے ہیں، کہ بھائی کفن باندھ کے جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی کفن باندھ کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ پرانے زمانے کی ریت تھی کہ لوٹ کے آنا آسان نہیں ہوتا تھا، ڈاکو بیٹھے ہوتے تھے راستے میں لوٹنے والے، سمندری سفر میں بھی ڈاکو لوٹتے تھے اور سمندر میں خطرے کا سفر تو ہوتا ہی تھا، اوپر سے جدہ پہنچنے کے بعد مکہ پہنچنا 80 کلومیٹر دور کا صرف راستہ ہے، 80 کلومیٹر پہنچنا مشکل ہوتا تھا اور مکہ سے مدینہ منتقل ہونا مستحیل تھا، ڈاکو بیٹھے ہوتے تھے، لوٹ لیتے تھے۔ آج پوری دنیا سے مسلمان آئے اور امن کے ساتھ اتنی بڑی نعمت کہ آپ کا حاجی، آپ کا والد، آپ کی والدہ، آپ کے والدین، بھائی کوئی بھی ضعیف بھی ہو، ضعیف العمری میں ہو تو وہ جائیں، آپ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ وہ پہنچیں گے اور کس طریقے سے وہاں پہ جا کے حج کریں گے، وہاں پہ پوری ان کو سہولت دی جائے گی، بیمار پڑ جائیں تو فری میں علاج ہوگا۔ ان نعمتوں کو ہم بھول جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ کرٹیسزم کی وجہ سے بار بار ان کی خلاف باتیں سنتے دماغ بغض سے، کینے سے، نفرت سے بھرے رہتے ہیں دل ہمارے، ہمیں سب کچھ دکھتا ہے مگر ہمیں ان کی خوبیاں نظر نہیں آتی۔ یہ دکھتا ہے کہ بھئی یہاں تو وہ ٹی وی لگی ہے، وہاں پر یہ چیز آ رہی ہے، یا فلاں جگہ یہ ایسا ہو رہا ہے، اب تو سڑکوں پہ لڑکیاں دیکھ رہی ہیں گاڑی چلاتے ہوئے، یہ کتنا برا کر دیا۔ تو بھئی دیکھیے جو غلط ہے وہ غلط ہے بلا شبہ، لیکن جو خدمات ہیں ان کو بھی اعتراف کرنا چاہیے، حق یہی ہے۔